ہم کو بڑی مایوسی ہوئی اور جو سپریم کورٹ میں جو انٹرم آرڈر آیا وہ یقیناً وقف کی جائیدادوں کو بچا نہیں پائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو انٹرم آرڈر ہے وہ صرف سیکشن 3C جو کلیکٹر کو اجازت تھی اس کے اوپر کسی حد تک روک تھام لگائی گئی۔ 5 سال کا جو لزوم ہے کہ اس کو مسلمان ثابت ہونا، کورٹ نے کہا کہ رول بنائے جائیں، تو وہ ایک کنڈیشنل سٹے ہے۔ ایسا رول بنایا جائے گا کہ کوئی مسلمان جو ہے اپنی جائیداد کو وقف بھی نہیں کر پائے گا، اور سوال یہ اٹھے گا کہ کیا آپ مسلمان ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ خوش نہ ہوں کہ سیکشن 3C پر روک لگ گئی۔ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا جو تحقیقات کرے گا، اور دلی میں 123 پراپرٹیز ہیں جس کا DDA کہتا ہے کہ ان کی جائیداد ہے، جس میں ایک مسجد کے امام محب اللہ ندوی صاحب ہیں۔ تو آپ لکھ کر رکھ لیجئے کہ ان 123 پراپرٹیز پر بھی بھارت کے وزیر اعظم کی نظر ہے کہ کیسا اس کو حاصل کیا جائے ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ ASI کے تحت آپ سچر کمیٹی اٹھا کر پڑھیے، 170 پراپرٹیز سچر کمیٹی نے لکھا اپنی رپورٹ میں جو وقف کی ہیں، آثار قدیمہ کے ماتحت ہیں، ان کا قبضہ ہے، یہ انکروچر لکھا ہوا ہے ورڈ۔ اب سپریم کورٹ نے اس پر سٹے نہیں دیا تو اس کا ہوگا یہ کہ جہاں یہ جائیداد وقف تھی اب یہ وقف نہیں رہے گی۔ ASI اس کو کنٹرول کرے گا، اور اس کا اثر آپ دیکھیں گے سنبھل کی مسجد کے کیس پر پڑنے والا ہے، اور جو موجودہ درگاہیں، خانقاہیں، مساجد پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے ASI میں، ہو سکتا ہے کہ شرارت کرے وہاں پر کہ آپ صرف جمعے کی نماز پڑھیے یا عرس مت کریے، عمارت فلاں ہے، ایسی ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ تلنگانہ، آندھرا، تمل ناڈو میں ہندو اینڈومنٹ بورڈ کے اوپر لمیٹیشن قانون نافذ نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی سپریم کورٹ نے سٹے نہیں دیا۔ تو یعنی جہاں جہاں وقف کی پراپرٹیز پر اللیگل انکروچمنٹ ہے، قابض لوگ ہیں، وہ مالک بن جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شیڈول ٹرائب ایریا میں وقف اگر آپ کی بھی پراپرٹی ہوگی تو آپ وقف نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیے کیسا ہوگا یہ؟ اگر کوئی مسلمان قانونی طور پر شیڈول ٹرائب ہو سکتا ہے تو جائیداد اگر اس کی ہے اور وقف نہیں کرے گا تو کیا یہ آرٹیکل 14 بولیے، آرٹیکل 15 بولیے، 26 بولیے، 29 بولیے، اس کا وائلیشن نہیں ہے؟